بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، جبکہ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4382۔ ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح اور لقب امین الامت تھا۔ ان کا شمار ایسے صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ والدہ کا نام امیمہ بنت غنم بن جابر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو شروع ہی میں قبول کر لیا تھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 8واں نمبر بنتا ہے۔ لمبے قد اور نحیف جسم کے ابو عبیدہ قریشی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب 8ویں پشت پر فہر بن مالک بن کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے حضرات صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث، عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم تھے۔ جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو اس دین حنیف نے کائنات کے باسیوں کو ایک نیا فلسفہ دیا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ یا زبان سے ہو، وہ دوسرے تمام کلمہ پڑھنے والوں کا بھائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو اس سے ایک بندہ مومن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اور کافروں کے مابین یہ فرق اور فاصلہ ہمیں بدر کے میدان میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے لڑی جانے والی اس پہلی جنگ میں عجیب کیفیت دیکھنے کو ملی۔ باپ مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اسی طرح باپ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہے۔ تاریخ اسلام ہی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کو واصل جہنم کرتا ہے۔ یہ کارنامہ انجام دینے کا اعزاز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ ان کا باپ عبداللہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ لڑائی کے دوران باپ بیٹے کی زد میں آ گیا اور بیٹے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ اس پر کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تو اپنے آباء و اقربا کو بھی قتل کرتے ہیں۔ شروع میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذرا سا تردد تھا اور یہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ بیٹے کی باپ سے محبت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے تحفظات، خدشات اور دل میں اٹھنے والے سوالات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مجادلہ آیت 22 میں اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ ارشاد ہوا، اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے ہی کے افراد کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ اسلام کا عظیم مجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا۔ انسان کی زندگی میں بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا
تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں۔ اور پھر محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے، کڑیوں کو ہاتھ سے نہیں نکالا بلکہ انہوں نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ یوں ایک کڑی اپنے دہانے سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری کڑی کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ سعادت بھی مجھی کو حاصل کرنے دیں۔ اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچی، اس کے نتیجے میں ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا، اور پھر ساری زندگی ان کے یہ دانت ٹوٹے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، مگر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کی شخصیت کتنی قداور تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار نے ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا سوال اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ثقیفہ ہی میں تقریر کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، تم لوگ عمر بن خطاب یا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے لیے ان دو شخصوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں، تم ان دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود بیٹھ گئے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا اور ان کی بیعت کی گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیعت کرنے والوں میں پیش تھے۔ ان کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے والے تھے تو آپ نے اپنے جانشین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کی بیعت کی وصیت کر جاتا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح دیگر صحابہ کرام کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، اسی طرح انہوں نے بھی اس سے وافر حصہ پایا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی سعادت حاصل کی تو کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رشتہ مواخات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے جوڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، بلکہ بدر میں تو انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ وہ حدیبیہ میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے صلح نامہ پر بطور گواہ دستخط بھی کیے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں سریہ ذات السلاسل میں حصہ لیا۔ اس سریہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 مجاہدین کی کمک روانہ فرمائی۔ اس سے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں دشمن کی سرکوبی کے لیے موجود تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب اس مہم پر روانہ ہوئے تو اس لشکر میں رؤسائے مہاجرین حضرت ابو بکر و عمر اور سرداران انصار رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، باہم اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز کی امامت کرنی چاہی، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میرے پاس میری کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ انہوں نے ان سے کوئی اختلاف نہ کیا بلکہ فوراً ان کی بات مان لی اور نماز عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ادا کی۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ طیبہ آتا ہے جس میں ان کے بڑے بڑے پادری اور بعض رؤسائے قبائل شامل تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیج دیں جو ہم سے جزیہ بھی وصول کرے اور ہمارے جھگڑوں اور لڑائیوں میں فیصلے بھی صادر کرے۔
ارشاد ہوا میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی کما حق کا امین ہوگا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس اہم منصب کے لیے کون سا شخص موزوں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی شامل تھی، اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے یہ اعزاز کس کی قسمت میں آتا ہے۔ یہ اعزاز حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا۔ ارشاد ہوا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ۔ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم الشان اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ چنانچہ وہ نجران تشریف لے گئے۔ رجب 8 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں 300 مجاہد شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کی روانگی سے مقصود جہینہ کے ایک قبیلے کی سرکوبی تھا۔ اس سفر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایات کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے کچھ فاصلہ طے کیا تو ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا زاد راہ لے آئیں۔ سب نے بچا ہوا زاد راہ جمع کیا۔ یہ کھجوروں پر مشتمل تھا۔ اس زاد راہ سے صرف ایک مشکیزہ ہی بھرا جا سکا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھجوریں دیتے تھے۔ جب یہ بھی کم رہ گئیں تو روزانہ فی کس ایک ایک کھجور دینے لگے۔ لشکر کو سخت بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سمندر کی ایک بڑی مچھلی جسے عنبر کہتے ہیں ہمارے لیے ساحل پر پھینک دی۔ تمام لشکر نے اسی مچھلی کا گوشت 18 روز تک کھایا۔ اس کی چربی سے تیل کا کام لیا۔ اس سے ہمارے جسم خوب موٹے تازے ہو گئے۔ واپس آتے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کی 2 پسلیاں کھڑی کیں اور لشکر کے سب سے لمبے آدمی کو اونٹنی پر بٹھا کر ان پسلیوں کے نیچے سے گزارا جو اس کو چھوئے بغیر گزر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شام کی فتوحات میں بڑا نمایاں کردار رہا ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بطور کمک شام جاتے ہیں۔ ان کا استقبال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابو سلیمان آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں اس شخص سے آگے کس طرح بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہایت متواضع تھے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ان کا گھر دنیاوی مال و متاع سے بالکل خالی تھا۔ وہ شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو میرے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ مراد یہ کہ میرا گھر بالکل خالی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا ابو عبیدہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے برتن میں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال کر پیش کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور پھر ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو 400 دینار بطور ہدیہ ارسال فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی معاشی حالت ٹھیک کر لیں۔ اب جیسے ہی ان کو یہ عطیہ ملا، انہوں نے اس کارندے کی موجودگی ہی میں اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں تمام دینار فقیروں، محتاجوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہو گئے۔
غلام نے واپس آ کر رپورٹ پیش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ان جیسی شخصیات پیدا فرمائی۔ ان کی وفات شام کے علاقے میں طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں اردن، فلسطین، سوریہ اور لبنان سمیت سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسلامی فوج کو طاعون زدہ علاقے سے ہٹا کر دور کسی بلند مقام پر بھیج دیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا، کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بعد ازاں خود ان پر وبا کا حملہ ہوا اور یہی بیماری ان کی وفات کا سبب بنی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 58 برس تھی۔ ان کی قبر اردن کے علاقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کی زندگی بڑے روشن اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔